آج سے کئی سو برس پہلے چائنیز فلاسفر سن ٹزو نے ایک ایسی بات کہی تھی جو آج بھی تمہارے دل کی دنیا بدل سکتی ہے۔ انہوں نے پوری بیلیف کے ساتھ کہا تھا کہ a fool is known by his speech and a wise man by his silence، یعنی ایک بیوقوف کی پہچان اس کی باتوں سے، جبکہ ایک سمجھدار انسان کی پہچان اس کی شانت رہنے سے ہوتی ہے۔ اور ہاں، یہ وہ خاموشی نہیں ہے جو تم ابھی سوچ رہے ہو، بلکہ یہ وہ خاموشی ہے جو تمہیں ایک انبیٹیبل پرسن بناتی ہے، کیونکہ ہر کسی کی لائف میں کئی ایسی سچویشن ضرور آتے ہیں جہاں تم صرف کچھ ہی سیکنڈ کی خاموشی سے پورا گیم کنٹرول کر سکتے ہو۔ اب وہ سچویشن کون سی ہے اور وہاں کیا بولنا ہے، اس کا جواب میں تمہیں ویڈیو کے اینڈ میں دوں گا، اور مزید یہ کہ لاسٹ میں تمہیں ایک گولڈن رول بھی بتاؤں گا جسے سیکھنے کے بغیر تمہاری یہ ساری لرننگ ادھوری ہے۔ لیکن وہاں جانے سے پہلے میں تمہیں سن ٹزو کی 3 ایسی ڈارک سائیکولوجیکل رولز بتاؤں گا جو تمہیں سکھائے گی کہ کب، کہاں اور کیسے خاموش رہ کر دنیا کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کرے۔ تو بھائی، ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے، اسی لیے کسی بھی پوائنٹ کو سکپ کرنے کی غلطی مت کرنا۔ سو ہمارا فرسٹ رول ہے بی انفیتھومیبل، ناقابل فہم بنو۔ سن ٹزو کہتے تھے کہ اپنی پلانس کو ہمیشہ رات کی تاریکی کی طرح کالا اور گہرا رکھو، اور جب تم موو کرو تو بالکل ایک بجلی کی طرح گرو۔ لیکن مجھے افسوس ہے اسی بات پہ کہ آج کے اسی دور میں ہماری سب سے بڑی غلطی ہی یہی ہے کہ ہم ایک کھلی کتاب بن جاتے ہیں۔ ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہمارا اگلا موو کیا ہے، اور ہم کس کے ساتھ ہے، یہ سب کچھ ہماری سٹیٹس اور ہماری باتوں سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ جس انسان کو پڑھا جا سکتا ہے اسے ہرایا بھی جا سکتا ہے۔ دیکھیے، جب تم کسی محفل میں بیٹھ کے سب سے کم بولتے ہو تو لوگ تمہارے بارے میں کہانیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ تمہاری خاموشی کو انٹیلیجنس سمجھتے ہیں اور تم سے ملنے کے لیے ترستے ہیں، کیونکہ تم ان کے لیے ایک مسٹری بن چکے ہو۔ اور سن ٹزو بھی یہی کہتا کہ ایک ہوشیار کمانڈر کبھی بھی اپنی پوری طاقت نہیں دکھاتا، بلکہ وہ اپنی خاموشی سے دشمن کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ شاید اس کے پاس کوئی بہت بڑا پلان ہے۔ دی ڈیوائن مسٹری، خاموش جاسوس۔ ہاں، سن ٹزو نے کہا تھا کہ اپنی دشمن کے بارے میں سب کچھ جانو، لیکن اسے اپنی بارے میں کچھ بھی مت جاننے دو۔ یہ رول تھوڑا ڈارک ہے پر ریئل ہے۔ جب تم کسی نئے انسان سے ملتے ہو تو تمہارے اندر ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے خود کو پروف کرنے کی، اور تم ترنت اس کے ساتھ اپنی اچیومنٹس، اپنی پلانس اور اپنی باتیں بتانے لگ جاتے ہو۔ لیکن سن ٹزو کیا کہتے ہیں کہ جب تم چپ رہ کر صرف سوال پوچھتے ہو تو وہ تمہیں اپنی راز، اپنی کمزوریاں اور اپنی اینگلز خود ہی بتا دیتے ہیں، کیونکہ اسی وقت اس کے مائنڈ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ تم اسے وائب دے رہے ہو اور اسے سن رہے ہو، لیکن تم ان سے ان کا پورا ڈیٹا نکال لیتے ہو بنا اپنی ایک بھی راز کھولے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سن ٹزو اپنی ویریئرز کو یہ بتاتے کہ جو کمانڈر خاموشی سے جاسوسی کر سکتا ہے وہ کسی بھی جنگ کو شروع ہونے سے پہلے ہی جیت جاتا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں اسی تیسری رول کی جو تمہیں ایک انشیکیبل پرسن بنا دے گی۔ ہاں ضرور، اگر تم نے یہ آنے والے کچھ ہی سیکنڈز کی اسٹریٹجی سمجھ لی تو پھر کوئی بھی تمہیں مینوپولیٹ نہیں کر پائے گا، اور وہ ہے بیکم دی ماؤنٹین، پہاڑ جیسا بنو۔ سن ٹزو نے کہا تھا کہ اپنی دشمن کے سامنے ایسے رہو جیسا کہ ایک ساکن پہاڑ۔ جب ماحول گرم ہو، سب تم پر چلا رہے ہو یا سب پینک کر رہے ہو، تب تمہاری چپ رہنا تیری سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے، کیونکہ ہم ہیومنز کسی بھی مشکل وقت میں بول کر اپنا ڈر باہر نکالتے ہیں، لیکن جو خاموش رہتا ہے وہی اصلی گیم جیتتا ہے۔ تو اسی لیے جب کوئی تمہاری ایگو کو ہرٹ کرے، تمہیں غصہ دلائے، تو فوراً ریئیکٹ مت کرو۔ بس سن ٹزو کا یہ بات یاد رکھو کہ غصہ میں دیا گیا جواب ہمیشہ تمہاری ہار ہوتی ہے۔ اسی لیے ایسی سچویشن میں چپ رہنا سیکھو، کیونکہ تمہاری یہ زیرو ریئیکشن سامنے والے کو یہ سگنل دیتی ہے کہ تمہاری نظر میں اس کی باتوں کی کوئی اوقات ہی نہیں۔ اب تم نے بنا لڑے اسے ہرا دیا، کیونکہ تمہاری یہ سائلنٹ پیس ان کی سمجھ سے باہر ہے۔
तो अब तुमने वो 3 डार्क साइकोलॉजिकल रूल्स समझ लिए, लेकिन क्या आपको याद है कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने तुझसे एक सवाल पूछा था कि वो कौन सी सिचुएशन है जहां कुछ सेकंड की खामोशी तुम्हें एक ताकतवर योद्धा बनाती है, और वो गोल्डन गिफ्ट रूल क्या है। तो अब इसे डिकोड करते हैं। पहली उसी सवाल का जवाब कि आखिर वो सिचुएशन क्या है। तो भाई सब्र करो, बता देता हूँ। ये वो सिचुएशन है जब आप पर कोई सरेआम इल्जाम लगाए या आपकी इंसल्ट करे। अधिकतर लोग ऐसी सिचुएशन में डिफेंसिव हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं या खुद की सफाई देने लग जाते हैं। लेकिन सन त्जू कहते हैं कि जब तुम खामोश रहते हो सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए, सामने वाली की आंखों में देखते हो, तो सामने वाला खुद अनकंफर्टेबल फील करने लग जाता है और तुम एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह सब कुछ कंट्रोल कर लेते हो। तो अब बात करते हैं उसी गोल्डन रूल की जो तुम्हें सच में स्मार्ट से एक लेजेंडरी बना देगी, और वो द एग्जीक्यूशनर्स साइलेंस। हाँ, ये रूल सन त्जू ने हमें खुद सिखाया है कि ये दुनिया आपको इसी बात से याद नहीं रखती कि आपने शुरुआत कैसे की, बल्कि इसी बात से याद रखती है कि तुमने एंड कैसे किया। इन रूल का मतलब सिंपल है कि मीटिंग में दोस्तों के साथ या डिबेट में सबसे कम बोलो, लेकिन आखिरी सेंटेंस यानी लास्ट वर्ड हमेशा तुम्हारा होना चाहिए। यानी जब सब बोल कर तक जाए तब तुम अपना फैसला सुनाओ। ऐसा करने से लोगों की दिमाग में तुम्हारी एक स्ट्रॉन्ग इमेज बन जाएगी। लोग भूल जाएंगे कि किसने क्या कहा था, बस वो सिर्फ तुम्हारा आखिरी फैसला ही याद रखेगी। तो दोस्त, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि इसी वीडियो ने आपको कुछ नया जरूर सिखाया होगा। तो इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। सो गाइज, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, फेसलेस ग्रोथ के साथ ग्रो करते रहिए। आई लव यू ऑल।